الحمدللہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ان مقدس لمحات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد، اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا مقدس دن نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج ہمارا نیا ٹاپک جس حوالے سے آج ہماری گفتگو آپ سماعت فرمائیں گے، موضوع ہے ایک عدد نئی زندگی۔ تو یاد رکھیے، میری دعا ہے کہ آج کے اس اہم موضوع پر قرآن و سنت کا ہم سب کو فہم عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہم سب کو بھی اسی طرح کی نئی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں دونوں جہانوں میں یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انسان کو ایک زندگی ملتی ہے کیسے؟ یاد رکھیے، جب سلسلہ تنفس ختم ہو جاتا ہے تو زندگی اختتام پر چلی جاتی ہے۔ یہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے، لیکن قرآن نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ جسے تم نے زندگی سمجھا ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی کیا ہے؟ سنیے، جس زندگی میں آج ہم ہیں یہ عالم دنیا ہے۔ اس عالم دنیا سے پہلے بھی ایک زندگی تھی جس میں ہم وقت گزار کر آئے ہیں۔ جس زندگی میں ہم نے بھی کچھ وقت گزارا ہے، وہ زندگی کون سی ہے؟ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو وہ بھی ایک زندگی تھی، اور اس زندگی کا نام اور تھا، اس کا نام تھا عالم ارواح۔ یہ عالم ارواح کی زندگی تھی جو ماں کے پیٹ میں تھی۔ پھر جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ عالم بدلو، پھر ہم دنیا میں آئے، تو پھر اس دنیا کی زندگی کو ہم نے گزارا۔ کسی کی عمر 65 برس، کسی کی 90 برس، کسی کی 1 صدی رہی، کسی کی 1 دن رہی، کسی کی 6 مہینے رہی۔ تو یہ لیمیٹڈ زندگی تھی۔ کیا تھی؟ اس سے پہلے بھی جو پیٹ کے اندر زندگی تھی وہ لیمیٹڈ تھی۔ آج کی سائنس یہ مانتی ہے
کہ 16 مہینے پہلے 9 پر ہی رکی ہوئی تھی کہ 9 ماہ ہی ماں کے پیٹ کے اندر بندہ زندگی گزارتا ہے عالم برزخ میں، عالم ارواح میں. لیکن ہماری شریعت نے 2 سال بتائے ہیں کہ ماں کے پیٹ کی زندگی 2 سال بھی ہو جاتی ہے. اور میرے خاندان میں اس طرح کے کیس ہوئے. 18 ماہ کے بعد میرا ایک کزن دنیا میں آیا، 18 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا. تو یاد رکھیے پہلے یہ سائنس 9 تک محدود تھی، لیکن جب سائنس نے تھوڑی سی ترقی کی تو اب سائنس نے 16 ماہ مان لیا ہے کہ 16 ماہ بندہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے. لیکن ابھی تک شریعت پر اس نے عمل نہیں کیا کہ شریعت نے 2 سال بتائے تھے. کتنے سال؟ 9 سے 2 سال تک بتایا تھا کہ بندے کی اتنی زندگی ہوتی ہے عالم برزخ میں ماں کے پیٹ کے اندر. پھر جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عالم بدلو، عالم سے انتقال کرو، ٹرانسفر ہو جاؤ ایک جگہ سے دوسری جگہ. ایک زندگی سے دوسری جگہ ہم ٹرانسفر ہوئے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں، عالم ارواح سے عالم دنیا کی طرف تشریف لائے. اب جس زندگی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ زندگی عالم دنیا ہے. کیا ہے یہ؟ دوسری زندگی عالم دنیا. اب وہ بھی لیمیٹڈ تھی 9 سے 2 سال تک، اور یہ بھی لیمیٹڈ زندگی ہے. اس میں بھی ایک دن کی بھی زندگی ہو سکتی ہے، ایک دن کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، اور ایک صدی کی بھی زندگی ہو سکتی ہے. تو یہ بھی لیمیٹڈ تھی، ان لیمیٹڈ نہ تھی. لیکن جب یہ زندگی بھی ہماری ختم ہوگی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا عالم بدلو. کیا کرو؟ عالم بدلو. ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عالم. تو اللہ فرماتا ہے عالم بدلو. تو پھر جب ہم یہ عالم بدلیں گے تو پھر اگلا عالم آئے گا عالم برزخ. کون سا؟ عالم برزخ. اب عالم برزخ وہ زندگی ہے جو ان لمیٹڈ ہے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے جائیں گے ہمیں. تو عالم برزخ جب ہماری ڈیتھ ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، تو ہم اس دنیا سے بھی اگلی زندگی میں عالم برزخ کی طرف چلے جاتے ہیں. عالم برزخ میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ عالم برزخ کی ابتدا قبر ہے اور اس کا انتقام آخرت ہے. کیوں میرے نبی نے فرمایا کہ بندہ جب مر جاتا ہے ماتا علی القیامہ، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. قیامت اس کی شروع ہو جاتی ہے. تو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے. اس زندگی کی پہلی منزل جس میں ہم نے پاؤں رکھنا ہے وہ موت تھی. موت جو ہی آئی ہم اس دنیا سے دوسری دنیا چلے گئے، اور وہ دنیا تھی عالم برزخ. اب عالم برزخ جو زندگی تھی اس کے بارے میں قرآن نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ فرماتا ہے جو اس عالم دنیا میں نیک عمل کرتا رہا، لیمیٹڈ زندگی میں نیک عمل کرتا رہا، چاہے مرد تھا چاہے عورت تھی، تو فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اس دنیا سے اس دنیا کو، اس دنیا سے اس دنیا کو بہتر بنا دیں گے. اس زندگی کو اس زندگی سے بہتر بنا دیں گے. اس زندگی سے اس زندگی کو، عالم برزخ والی زندگی کو بہتر بنا دیں گے. تو جسے مرنے کے بعد بھی قرآن زندگی کا کہہ رہا ہے تو وہ زندگی عام زندگی نہیں ہے. اسے قرآن نے نحیینہ طیبہ کا استعمال کیا
کہ وہ طیب زندگی ہوگی، وہ پاک زندگی ہوگی جو مرنے کے بعد اللہ رب العزت میں عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیے پھر اور زندگی کی اقسام ہے، کسی وقت موقع ملے گا تو میں زندگی کی اقسام پر بات کروں گا کہ قرآن و سنت میں کتنی زندگیاں ہیں، ان کی اقسام کیا ہے، اس کے کتنے اسپیکٹ ہیں، کتنے عناصر ہیں۔ لیکن آج ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، آج ہمارا موضوع ہے ایک عدد نئی زندگی، ایک عدد نیو لائف، کہ وہ کون سے امور ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ بندے کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ سمجھ لیجئے، اس کی مثال یہ ہے، یہ 3 زندگیاں میں نے آپ کو بتائی، ایک پیٹ کی زندگی عالم ارواح، ایک دنیا کی زندگی عالم دنیا، اور اس دنیا کے بعد جب ہم چلے جائیں گے تو وہ اگلی والی زندگی اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ 3 زندگیاں بتانے کے بعد اب مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم دنیا پہلی زندگی میں آتے ہیں، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتے ہیں، تو بالکل ہم گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ گناہوں سے بالکل پاک۔ کیسے پاک؟ کہ میرے نبی نے کئی مثالیں پیش کی، فرمایا کا یومن ولدتہ امہ، ایسے وہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ تو یہ بھی ایک زندگی ہے، کیا ہے؟ 0 میٹر۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں ایک موبائل آپ لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، کوئی بھی نئی نیو چیز لیتے ہیں، تو اسے نیو کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ استعمال نہیں ہوتی۔ استعمال سے پہلے ہو تو نیو ہوتی ہے، اور استعمال کے بعد ہو تو اسے پرانا کہا جاتا ہے۔ تو ایک عدد نئی زندگی، کیا امور ہیں، کن امور سے ہماری زندگی پھر نئی ہو جاتی ہے؟ پھر شروع میں جس طرح میٹر میں لکھا ہوتا ہے اتنی یونٹیں ہو گئی، تو وہ استعمال کرنے سے پہلے بالکل صاف تھا، وہ نیا تھا، پرانا نہیں تھا، پن پیک تھا۔ اب جب اس کو استعمال کیا تو اتنی یونٹیں آئیں، استعمال ہو گیا۔ موبائل تھا، ہم نے استعمال کیا، پہلے 0 میٹر تھا، لیکن جب استعمال کیا تو اب اس کی زندگی کو زنگ لگ گیا۔ کیا زنگ لگ گیا؟ اس کے اوپر کریسیں پڑ گئی، نشان پڑ گئے، بٹن خراب ہو گئے، مندم پڑ گیا، وہ موبائل اس کے سافٹ ویئر کام کرنا چھوڑ گئے، باطنی اور ظاہری۔ اسی طرح ہم نے گاڑی لی، اس گاڑی کو استعمال کیا، کہا ہم نے یہ 82 ماڈل لیا، 204 ماڈل لیا، 2004 ماڈل لیا۔ اسی طرح جب ہم آج کوئی گاڑی لیتے ہیں تو اس کا ماڈل ہوتا ہے 2021۔ کون سا؟ 2021 کا جب ہم ماڈل لیں گے تو 0 میٹر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گاڑی تو تھی لیکن اب وہ والی گاڑی نہیں تھی جو 0 میٹر نیو گاڑی، لیکن جب ہم نے 2021 میں نئی چیز لی تو ہم نے اسی کا استعمال کیا۔ تو اسی طرح زندگی بھی ایسی زندگی ہے کہ اس زندگی میں پیدا ہونے کے بعد ہم ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کے رجسٹر بھر جاتے ہیں، دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، ظاہر باطن کے اندر کفر کی تحریکی اور فروع کفر، اصول کفر کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کے نبی کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے اس زندگی کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے وہ کون سے امور ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ تمہارے جسم کو نئے سرے سے پھر آباد کر دیتا ہے، وہ زنگ اتار دیتا ہے، وہ میل اتار دیتا ہے، وہ اندھیرے، وہ تاریکیاں ختم کر کے بالکل پن پیک 0 میٹر تمہاری باڈی کو بنا دیتا ہے۔ وہ کون سے امور ہیں کہ جن سے دوبارہ بندے کو زندگی مل جاتی ہے؟ آئیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی نصوص کے اندر، متعدد اور درجنوں نصوص کے اندر اس طرح کی چیزیں بیان فرمائی جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ جس وقت ایک انسان کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے، انسان تھا، زندگی تھی، انسان تھا، زندگی تب بھی تھی، مسلمان ہے، زندگی اب بھی ہے، لیکن بات ذہن میں رکھیے، جس وقت
ایک بندہ کفر سے نکل اسلام کی طرف آ جاتا ہے تو اس کی زندگی کو نئی قرار مل جاتی ہے، اس کو ایک نیا قرار دیا جاتا ہے، اور پھر اسلام میں اس کی ترقی ہوتی ہے اور اس میں عصیاں چھوڑ دیتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اس کی زندگی میل کچیل اس کے اندر بھری ہوئی تھی، اس کے جسم کے اندر اس کی زندگی میلی کچیلی ہو چکی تھی، اور ان گناہوں کو جب اس نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نئی زندگی عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت نے اسے نئی زندگی عطا فرما دی۔ حضرات محترم، ایسے مراحل میں جہاں پہ نئی زندگی کے لیے یہ لفظ میں بول رہا ہوں، یہی لفظ میرے آقا نے 1400 سال پہلے بولا تھا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 1449 ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق، اور عربی کی جینین کراچی سے چھپی ہوئی کتاب دوسری جلد صفحہ نمبر 553 پر روایت موجود ہے۔ جب بھی بندے کو نئی زندگی ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے وہ لفظ استعمال کیا، فرمایا کہ یوم ولدت امہ، اس لیے کہ گناہوں سے اس کو چھٹکارا ملا، اب اس کی معصیت ختم ہو گئے، گناہ ختم ہو گئے، زنگ ختم ہو گیا، بالکل شیشے کی طرح سے اندر سے بھی باہر سے بھی 0 میٹر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا اشارہ قرآن میں دیا کہ اب وہ پہلے جس طرح گناہوں کی وجہ سے وہ زندگی گزار رہا تھا، پہلے اس پر گناہوں کا بوجھ تھا، اس کے اندر اس طرح کے پراسز داخل ہو چکے تھے جو اس کی زندگی کو ختم کر رہے تھے، اور اس کی روح مردہ ہو چکی تھی۔ ظاہراً وہ چلتا پھرتا تھا، لیکن جب اس کو ایمان کا حصہ ملا، ایمان کی دولت ملی، تو اللہ رب العزت نے کہا یوم ولدت امہ، اسے ایسی زندگی عطا فرما دی کہ جس طرح ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، جس طرح اس کی ماں نے ابھی جنا ہے، اس طرح کے مختلف مراحل اللہ رب العزت اسے عطا فرما کے مختلف عمل ہیں اور اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے نئی زندگی عطا فرما دی۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی ایک مثال دی، سورہ روم اور سورت نمبر 30 اور آیت نمبر 50، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ رحمت کے اثر کو تم نے نہیں دیکھا؟ اللہ کا رحمت جب دنیا میں بھیجتا ہے اللہ رب العزت، زمین مردہ ہو جاتی ہے، زمین مردہ ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت بارش برسا کے اسے زندگی عطا کرتا ہے۔ تو یہاں لفظ رحمت کا استعمال کیا، اسی طرح ہم باران رحمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بارش جو ہے یہ رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اب ایک اور لغت کے اندر رحمت کا معنی بیان کیا گیا کہ بندہ بالکل ختم ہو رہا ہو، آخری وقت ہو، اور اسے جو چیز مل جائے، اس مل جانے کی وجہ سے اس کی زندگی بچ جائے، اس بچ جانے کی وجہ سے جس چیز سے وہ بچ گیا اس کی زندگی واپس پلٹ آئی، یعنی آخری وقت تھا، ایسی چیز اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملی تو اس کی زندگی بچ گئی، اسے رحمت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور رحمت کا ایک معنی ہے حاجتوں کا پورا ہو جانا، مشکلوں کا حل ہو جانا، حاجتوں کا پورا ہو جانا، مشکلوں کا حل ہو جانا۔ تو یار لوگوں سنو تو صحیح، اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں سب سے بڑی رحمت کسے بنایا ہے؟ میرے اور تیرے نبی کی ذات کو بنایا ہے۔ پتہ یہ چلا جو بھی میرے مصطفیٰ کریم سے جڑ جاتا ہے اس کی ساری حاجتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، ساری مشکلیں بھی حل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم حضور سے مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ رحمت کا معنی یہی ہے حاجتوں کا پورا ہونا، مشکلوں کا حل ہو جانا۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے بڑی مشکلوں کی حل ہو جانے والی ذات جو کائنات کے اندر بنائی ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ اب اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ تو اللہ کی رحمت کے اثر کو تو دیکھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح مردہ زمین کو تیرے سامنے زندگی عطا کر دی۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس زندگی، اس
مردہ زمین کو زندگی عطا فرما دی۔ تو اب یہاں پر یاد رکھیے کہ ایک طرف کھنڈر زمین تھی، اللہ رب العزت نے جو ہی بارش برسائی، بارش کی وجہ سے وہ پوری روح زمین کو اللہ رب العزت نے بارش کے ذریعے، جس بارش کو اللہ رب العزت نے رحمت قرار دیا، اس کے ذریعے زندگی عطا فرما دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی کئی مثالیں بیان کی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے جب زمین کو زندگی عطا فرما دی تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے پھر پھل فروٹ کی صورت میں ایسی چیزیں پیدا کی کہ ان کو بھی اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرما دی۔ جب زمین مردہ تھی، درخت سوکھ گئے تھے، لیکن جب ہم نے زندگی زمین کو عطا کی تو نئے سرے سے، آج نو سرے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو زندگی دی۔ اب زندگی کی وجہ سے اس کے اندر کی جو چیزیں تھی، جتنے بھی معدنیات تھے اور شجر و حجر تھے، وہ مردہ ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے صرف بارش کی ایک رحمت کی جھلک سامنے رکھ کر، زمین پر بھیج کر، اللہ رب العزت نے اس زمین کو زندگی عطا فرما دی۔ حضرات محترم، آئیے اب یہ قرآن کی آیت پیش کر کے میں آپ احباب کے سامنے سب سے پہلی حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان موجود ہے کہ جس وقت ان کا وصال کا وقت تھا تو وہ رو رہے تھے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بیٹوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا ہے، آپ کو وہ سعادتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ آپ نے حضور کا زمانہ پایا، بیٹوں نے کہا باپ سے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا کہ جب میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، فرماتے ہیں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچا اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا۔ حضور مجھے بیعت کرنے لگے، مجھے کلمہ پڑھانے لگے، مجھے مسلمان کرنے لگے اور میں اسلام میں داخل ہونے لگا تو میں نے ہاتھ بیعت کے لیے آگے بڑھا کر پیچھے کھینچ لیا۔ جب پیچھے کھینچا تو کہتے میں عالم کفر میں تھا، تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تو میرے نبی نے پوچھا، اے عمر تو اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے جب پیچھے ہاتھ کھینچا تو میرے نبی نے جب سوال کیا تو نے پیچھے ہاتھ کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں اردت ان اشترطا، میں نے کہا یا رسول اللہ میری کچھ شرطیں ہیں اسلام مسلمان ہونے کی، میری کچھ شرطیں ہیں، میں مشروط طریقے سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مشروط طریقے سے صحابی ہونا چاہتا ہوں اور مشروط طریقے سے آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تشترطا بما ذا، بتاؤ تمہاری کیا شرطیں ہیں، تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو کہ جس کی وجہ سے تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ تو اب انہوں نے جو سوال کیا سمجھیے، سنیے، کہنے لگے کہ میں تب اسلام قبول کروں گا، تب اسلام یا رسول اللہ قبول کروں گا جب میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں جائے، جو ہی آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ جائے تو جسم کے اندر سے سارے گناہ نکل ہو جائیں۔ عالم کفر میں جتنے بھی میں نے گناہ کیے تھے، صرف ہاتھ لگنے کی وجہ سے سارے گناہ مٹ جائیں۔ تو میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر بن عاص تجھے پتہ نہیں ہے، اما علمت ان الاسلام یادم کما کان قبلا، اے عمر یاد رکھ تجھے پتہ نہیں ہے یہ اسلام ہے، یہ اور مذاہب ہیں جن کے اندر بندہ پہلے جیسا تھا بعد میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے، نہ یہ اسلام بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھ عمر اما علمت ان الاسلام یادم کما کان قبلا، یاد رکھ تمہیں پتہ نہیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، جب اسلام آتا ہے تو پہلے کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسلام جب آتا ہے تو پہلے کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، سارے دبے صاف کر دیتا ہے۔
اور گناہوں کی ساری میل اور ساری سیاہی اتر جاتی ہے، اسلام سے بندے کو نئی زندگی مل جاتی ہے۔ لہذا اگر تم شرط نہ بھی لگاؤ تب بھی اسلام ایک ایسا مذہب ہے، تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں جائے گا، میں تمہیں بیعت کروں گا، تم بیعت ہو جاؤ گے، لیکن یاد رکھو یہ شرط لگانے کی بھی ضرورت نہیں، پہلے اسلام تمہیں وہ کچھ عطا کر دے گا جو تمہاری ڈیمانڈ ہے۔ حضرات محترم، تو پتہ یہ چلا یہ بھی ایک نئی زندگی ہے کہ بندہ پہلے گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کا جسم گناہوں سے بھر جاتا ہے، لیکن جب عالم اسلام میں آتا ہے، اس مذہب اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، تو کفر کے اندر کی جتنی تاریکیاں اس کی زندگی کو زنگ لگا چکی تھی، میرے نبی کے ہاتھ کے اندر ہاتھ آنے کی وجہ سے، جب بعد میں بھی آج بھی اور 1400 سال پہلے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جو بھی کافر اور غیر مذہب اس اسلام کے اندر داخل ہوگا، تو داخل ہونے کے بعد اس کی ماضی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسلام کے وسیلے سے معاف فرما دے گا۔ کیسے معاف کرے گا؟ فرمایا کیوم ولدت امہ، جس طرح ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، اب 80 سال کا بوڑھا ہے لیکن تب بھی پتہ یہ چل رہا ہے ابھی بچہ جس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس طرح یہ پاک ہے۔ آئیے ایک تو یہ چیز اس سے زندگی ملتی ہے کہ جب بندہ کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آتا ہے۔ آئیے دوسری روایت جو کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 336 ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر بھی دو زندگیاں بیان کی کہ اگر یہ امور کر لو گے تو تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ ایک نئی زندگی عطا کر دے گا۔ اب آپ نے سمجھ لیا نئی زندگی اس کو کہتے ہیں جب بندہ وہ عمل کر لے تو گناہ مٹ جائیں، اس کے ساری زندگی کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ مٹ جائیں۔ لیکن یاد رکھیے گناہ کبیرہ صرف توبہ کے ہی معاف ہوتے ہیں، جب بندہ توبہ کرتا ہے تب اس کے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ اللہ معاف کرے گا، اگر وہ گناہ کبیرہ کی توبہ نہیں کرے گا اس کے معاف نہیں ہوئے۔ اب یہاں پر جو لفظ آیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد اس کے صغیرہ گناہ ہیں۔ کیا ہیں؟ صغیرہ گناہ ہیں۔ اب ایک اور حدیث جس کا حوالہ میں نے دے دیا صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 336 ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الہجرۃ یادم ما کان قبلہ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے بھی ہجرت کی، کیا کی؟ اپنا وطن چھوڑا، جس طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے میں ہجرت کی، اسی طرح اپنا ملک چھوڑ کر بندہ دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور ہجرت صرف فقط اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس سے بھی بندے کو نئی زندگی مل جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب بھی بندہ ہجرت کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح ابھی اس کی ماں نے جنا ہے، جس طرح اس کی ماں نے ابھی جنا ہے۔ اور اگلا لفظ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان الحج یادم ما کان قبلہ، تیسری زندگی پھر بیان فرمائی، فرمایا تم یہ سمجھنا چاہتے کون سے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں اور بندے کو نئی زندگی مل جاتی ہے؟ وہ تیسرا عمل کیا ہے کہ جب بندہ زندگی میں صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ شریف کے اندر جاتا ہے، طواف کرتا ہے اور صفا و مروہ کے اندر سعی کرتا ہے اور 7 چکر خانہ کعبہ کے ساتھ لگاتا ہے، مینا مزدلفہ کے اندر عرفات کے اندر جاتا ہے، وہ حاجی جب حج کر لیتا ہے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بھی گناہ اس طرح نکل جاتے ہیں جس طرح ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ پہلا سمجھ لیا بندہ کفر سے اسلام میں آئے نئی زندگی ملتی ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب بندہ ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب تیسری جو عمل بیان کیا گیا ہے، تیسرا عمل میرے نبی نے فرمایا ان الحج، کوئی بھی میرا امتی حج کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح اس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ حضرات محترم، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ 3 زندگیاں مختلف اعمال کی وجہ سے ہمیں ملی، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ وقت ہو چکا ہے
تو لائٹ کا بھی مسئلہ انشاءاللہ نیکسٹ جمعۃ المبارک ہماری دوسری قسط پر کئی فرامین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کیے جائیں گے کہ جس سے یہ ہم سمجھ سکیں گے کہ ہمارے کون سے امور ہیں اور کون سے اعمال ہیں